والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من جميع ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم جمعۃ المبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین معظم، رجب شریف کے مبارک طیب و طاہر نورانی ایام ہیں۔ 27 رجب شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمایا وہ ظہور پذیر ہوا۔ محدثین امت اور مفسرین عظام یا جمعۃ المبارک کا دن تحریر فرماتے ہیں یا سوموار کا پیر کا دن تحریر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں جب میرے نبی حاضر ہوئے تو اس وقت یہ مبارک ایام تھے، دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا۔ خالق کریم نے اپنے نبی کو وہ مقام اور وہ بلندی اور وہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ اپنے نبی کو وہ مقام بخشا کہ اپنی محبت کو مشروط قرار دیا مدینے والے کے وسیلے کے ساتھ کہ جتنی دیر تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں ہوگا، آپ کی محبت کا جام نوش نہیں کرو گے، اللہ بھی تمہیں مقبول نہیں بنائے گا۔ اسی مقام کی منظر کشی امام اہل سنت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یوں بیان فرمائی: اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی وہ انسان ہے یہ، قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان ہے۔ جب کبھی ایمان سے پوچھا گیا، لا الہ الا اللہ سے پوچھا گیا، لا الہ الا اللہ کے دامن سے یہی آواز آئی محمد رسول اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر میری جان کو دیکھنا ہے وہ آقا محمد عربی کی پاک ذات ہے، وہ آپ کا وجود مسعود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی ہستی کا، آپ کی ذات کا وہ نمایاں پہلو ہے کہ جو آپ تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، جو آپ سے دور رہا وہ خدا سے دور رہا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت مقدسہ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، عظمت و شان کے ساتھ لبریز ہے، اور اس میں کون سا شک ہو سکتا ہے کہ بیان رب العالمین کا ہو، فرمان محمد عربی کا ہو، بیان کرنے والا خود اللہ رب العزت ہو، جس نبی کے قلب اثر پر نازل ہو رہا ہے وہ سرور انبیاء ہو، حبیب کبریا ہو، آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا اور سیر کرائی گئی۔ اور بعض مفسرین امت نے یہاں تک لکھا کہ بعبدہ ہی سے مراد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی، اس سے مراد خاص بندہ ہے، اس لیے کہ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے، عبد کا مقام اور ہے، بعبدہ ہی کا مقام اور ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اور مقام رکھے، جو اس کا بندہ ہوتا ہے جسے رب اپنا بندہ کہہ کر خود مخاطب فرمائے، اس کا مقام جدا گانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے قلب اثر پر، اس کی محبت پر اللہ رب العزت کی رحمت ایسا رشک فرماتی ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر
اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ جنت میں جاؤ، کوئی عالی شان براق لو، اس کا انتخاب کرو جو ازل سے میرے نبی کی سواری کے لیے چنا گیا ہے۔ حضرت جبریل گئے، جنت کا گوشہ گوشہ دیکھا، ہزاروں کے براق وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے بڑے رتبے والے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی میرے مولا میں کس براق کو چنوں، کس کا انتخاب کروں، کون سا براق لے کر جاؤں؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے جبریل، میری بارگاہ میں اور میرے نبی کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے جو عاجزی کے پیکر میں ڈھلا ہوا، جو انکساری کا نمونہ بن کر آئے۔ جاؤ، جو عاجزی کے ساتھ میرے نبی کا غلامی کا طوق پہن کر براق جنت میں موجود ہے، اسے میرے نبی کی سواری کے لیے لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل نے جب یہ منظر دیکھا تو کونے میں ایک براق کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جبریل نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا ہے جبریل، میں نے پہلے بہت صدیوں پہلے سنا تھا کہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ آج جب وہ موقع آیا ہے، بڑے بڑے خوبصورت براق موجود ہیں، پتہ نہیں مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، میری باری آتی ہے یا نہیں آتی۔ جبریل نے یہ سارا منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ نے یہ فرمایا اے جبریل، اسی براق کو چن لو، اس لیے کہ میں نے اس کے رنگ کو نہیں دیکھا، اس کی نسل کو نہیں دیکھا، اس کے اعلیٰ رتبے کو نہیں دیکھا، اس کی عاجزی کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب براق پیش کیا گیا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب براق پر سوار ہوئے تو براق جو ہے وہ فرحت و شادمانی کے ساتھ مچلنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ آج جو کونین کا مالک و مختار ہے وہ میرا سوار ہے۔ اس وقت اس براق کی عظمت کا اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، عزت و منصب کا اندازہ لگائیے کہ براق لانے والا جبریل علیہ السلام ہے، جبریل امین ہے، براق پر سوار ہونے والے حبیب کبریا ہیں، آقا محمد عربی ہیں، اور پھر براق کی قسمت کا کیا کہنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ یہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا زارو قطار رونے لگ پڑے۔ جبریل نے عرض کی آقا یہ تو خوشی کا مقام ہے، محب محبوب کی بارگاہ میں، طالب مطلوب کی بارگاہ میں، عابد اپنے معبود کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے یہ فرمایا جبریل، مجھے پل صراط کا وہ منظر یاد آ گیا ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگی، میرے سامنے وہ منظر آ گیا ہے، کل میری امت کا پل صراط پر کیا حال بنے گا۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ نے یہ فرمایا اے میرے نبی، جو تیرے سچے دل کے ساتھ غلام ہوں گے، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، پل صراط پر ان کے لیے بھی سواریوں کا انتظام ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا نوازا، ایسا نوازا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمانوں پر، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، انبیاء کرام نے آپ سے ملاقات کی، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے، روایات میں یہ نظر آتا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب محمد عربی کا جمال اس وقت دیکھا، جب آپ کا استقبال کیا، حضرت یوسف نے جب چہرہ مصطفیٰ پر پہلی نگاہ ڈالی، عرض کرنے لگے آقا اگرچہ میرا حسن ضرب المثل ہے، میرے حسن یوسف کے چرچے بہت ہیں آقا، لیکن میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ دیکھ لیا، ابھی آپ تشریف نہیں لائے، یہ آسمان کا کونا آپ کی آمد سے پہلے روشن ہو گیا تھا۔ حسن رضا خان بریلوی نے اسی مقام کی منظر کشی فرمائی، ایسا خالق نے تجھے طرح دار بنایا، خود یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ آج کے دور میں یہ غور طلب بات ہے، دنیا میں حسن یوسف کے چرچے تو بہت ہیں، حسن مصطفیٰ کی جلوہ سامانیہ
14 طبق کو محیط ہیں. اپنے عقیدے پر ناز کریں. حسن یوسف پہ نظریں جمتی نہ تھیں, حسن مصطفیٰ سے نظریں ہٹتی نہ تھیں. اس لیے کہ وہ حسین تھے تو یہ احسن تھے, وہ شریف تھے تو یہ اشرف تھے, وہ کریم تھے تو یہ اکرم تھے, وہ جمیل تھے تو یہ اجمل تھے. اپنا عقیدے کی پختگی اس طرح سے کیجئے, حضرت یوسف کا دیدار کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں تو کاٹ ڈالی, آپ پر ایمان نہ لائیں. آپ پر ایمان لا کر وہ آپ کا امتی بننے کا شرف حاصل نہ کر سکی. میرے نبی محمد عربی کا مقام دیکھیے. عرب کے مرد, عرب کے قریشی گردنیں پہلے کٹواتے تھے, کلمہ بعد میں پڑھتے تھے. ایسا جذبہ محبت کہیں پر نظر نہیں آتا. وہ یہ اعلان کرتے, آقا غلامی میں قبول فرما لیجئے. جب غلامی کا تعلق مضبوط ہوگا آپ کے صدقے ہمیں ایمان بھی مل جائے گا, کلمہ طیبہ کی نعمت بھی مل جائے گی. تو گویا میرے آقا کملی والے کو اللہ رب العزت نے ایسا مالک و مختار بنایا, ایسا مالک و مختار بنایا. جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا, اللہ رب العزت نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی, قدم قدم پر رحمتیں ملی, برکتیں ملی. میرے آقا کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی اپنی شان قدرت کے ساتھ نعمتیں, رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی. جب سدرہ کا مقام آیا, جبریل نے عرض کی, آقا یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. میرے آقا نے یہ فرمایا, جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل نے عرض کی, آقا یہ میری جائے اقامت ہے, میرا مسکن ہے, میں یہاں پر رہتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں یہاں پر نفل کیوں پڑھوں؟ جبریل نے عرض کی, آقا تاکہ آپ کے قدموں کی برکت سے یہ جگہ بھی پاک ہو جائے. آپ جبریل کا عقیدہ سنیے کہ جبریل نے اپنی جائے اقامت پر, قیام گاہ پر اپنے نبی سے نفل کی التجا کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا, فرشتہ معصوم ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے, لیکن جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بات آ جائے, آپ کے مسعود کی بات آ جائے, آپ کے درود کی بات آ جائے, آپ کی ذات اور صفات کی بات آ جائے, فرشتہ معصوم ہو کر بھی ذات مصطفیٰ کا محتاج بن جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے وہاں پر نفل پڑھے. اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لہجے میں کلام کیا گیا رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے لہجے میں قیام کلام فرما کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا, اے لوگو معراج کا معجزہ جب بھی یاد کرو ساتھ صدیق کی صداقت کو بھی یاد کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ. اور دوسرا حکمت امیز پہلو یہ بھی ہے کہ میرے آقا صدیق اکبر کی آواز سے مانوس تھے, اس لیے اللہ رب العزت نے شب معراج کو کلام فرمایا تو ابو بکر صدیق کی آواز میں, ابو بکر کے لہجے میں کلام فرمایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار عطا فرمایا. کیسے دیدار عطا فرمایا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں, رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو اس طرح دیکھا جس طرح سے اس کی شان قدرت ہے. اللہ رب العزت صورت سے پاک ہے, سیرت سے مبرہ ہے. یہ یا دیدار کرانے والا جانتا ہے یا دیدار کرنے والا جانتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنا جمال مبارک عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مختلف طبقات کو دیکھا, مشاہدات کو دیکھا, اور آپ خود جب واپس تشریف لائے آپ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ جب میں جنت کے دروازے کے قریب سے گزرا, جنت کا دروازہ بند ہے, تالا پڑا ہوا ہے. جنت کے دروازے کے باہر جلی حروف سے یہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ لکھا ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد لکھا ہے. نیچے یہ لکھا ہے, علی حبیب اللہ, الحسن والحسین صفوت اللہ, فاطمہ امۃ اللہ. کلمہ طیبہ کے نیچے حضرت علی پاک کا اسم گرامی کے علی اللہ کا دوست ہے, فاطمہ اللہ کی بندی ہے, حسنین کریمین اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو پنجتن پاک کے اسماء گرامی کا جنت کے دروازے کے باہر لکھا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے جنت میں ہر کسی کا داخلہ نہیں ہوگا, جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں پنجتن پاک کا پیار ہوگا. جس کے دل میں آل نبی اولاد علی کی
محبت ہوگی. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس تشریف لائے، مختلف مشاہدات کا، مختلف طبقات کا، ثمرات اور درجات کا آپ نے ذکر فرمایا. ساتھ ہی آپ نے مختلف لوگوں کو جو عذاب مل رہا تھا آپ نے وہ بھی بیان فرمایا. آپ نے یہ فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے سر جو ہیں وہ کچلے جا رہے ہیں، گردنوں سے پکڑ کر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھر جوڑا جا رہا ہے، پھر سر کی طرف سے گردن کی طرف کچلا جا رہا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندے ہیں جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، جو فخر اور بڑائی کرتے تھے. پھر بعض لوگوں کی جو زبانیں ہیں وہ پکڑ کر کھینچی جا رہی تھیں آگ کے ساتھ، انگاروں کے ساتھ. آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر آپ کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، من گھڑت احادیث کو بیان کرتے ہیں، ایسی ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو نفرت کا سبب بنتی ہیں، جو لوگوں کو لڑانے کا ذریعہ بنتی ہیں. غرض یہ کہ بے نمازیوں کا انجام، بے نمازیوں کا حشر بھی میرے آقا نے یہ دیکھا کہ انہیں بھی دردناک عذاب ہو رہا تھا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ معراج کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ نماز کی صورت ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. جب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں میرے آقا نے یہ عرض کی، اللہ رب العزت نے اپنی شان ربوبیت سے، شان بے نیازی سے یہ فرمایا اے میرے نبی آج میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اس وقت اللہ کے نبی محبوب کبریا نے عرض کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. اللہ بڑا حیران ہوا. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں کائنات کا خالق ہوں، ساری شانیں میری ذات کو زیبا ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ اس وقت سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میں اپنی عاجزی تیری بارگاہ میں لے کر یہاں پر فخر بھی تیرے لیے، تکبر بھی تیرے لیے، بڑائی بھی تیرے لیے. تیری شان وراء ورا ہے، ہر چیز ہر شان تجھ کو زیبا ہے، صرف عاجزی تیرے پاس نہیں ہے، وہ بندے کا شیوا ہے، وہ میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب میرے نبی نے اپنی عاجزی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. اللہ نے یہ فرمایا ہے میرے محبوب مانگ کیا مانگتے ہو؟ آقا نے عرض کی کہ میرے مولا جو آپ کی شان بے نیازی ہے مجھے عطا فرمائیے. اللہ رب العزت نے اپنے دستے مشیت سے، دستے قدرت سے مختلف خزانے اور مختلف نعمتیں اپنے نبی کو عطا فرمائی، لیکن سب سے بڑا تحفہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ نے جمال حق کو دیکھا، جمال خدا کو دیکھا، آسمان کی سیر کی، جنت کے طبقات کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، کوثر و تسنیم میوہ جات اور ثمرات کو دیکھا. آپ کی امتی کی معراج یہ ہوگی الصلاۃ معراج المومنین. جب آپ کا امتی میری بارگاہ میں سر جھکائے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. آج جو بندہ اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، چند دنوں کے لیے وہ زمین پر ہمیں کامیاب نظر آئے گا، اکڑتا ہوا چلتا ہوا، فخر کا پیکر بنتا ہوا، کامیاب و کامران نظر آئے بھی صحیح، یہ اس کی کوئی کامیابی نہیں. کل قیامت والے دن اور قبر میں پتا چلے گا کہ تکبر کی سزا کیا ہے اور عاجزی کا صلہ کیا ہے. میرے نبی نے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ نماز کا تحفہ مجھے ملا، یہ میری امت کو ملا. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب بھی آپ کا امتی میری بارگاہ میں جھکے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، رب العالمین اسے قبول فرما لے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ. اور پھر آپ خود فیصلہ فرمائے کہ اللہ رب العزت نے معراج کا تحفہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا. اور آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
آپ کے کہنے پر میرے آقا جب واپس تشریف لے جاتے رہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے رہے، جب 5 نمازیں رہ گئیں اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہ عرض کیا آقا اب بھی آپ کی جو امت ہے انہیں بھی تکلیف والی سمجھے گی، یہ نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوئے، اتنی نمازیں ہو کر 5 باقی رہ گئے، لیکن ہمارے لیے یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ بھی تکلیف والی گزرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی میرا امتی دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے گا، خود اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا میرا قانون بدل نہیں سکتا، نمازیں 5 پڑھے گا اللہ ثواب اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان رحمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے صدقہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے معراج کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے، اس تحفے کی عزت و عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے۔ جب شب معراج سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جب آ کر آپ نے وہاں پر منظر دیکھا، اسی طرح وقت رکا ہوا تھا، اسی طرح بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، اسی طرح جو تھا وہ مقام، ہر چیز اسی مقام پر ساکت نظر آئی، کوئی چیز حرکت میں نہیں تھی، گویا وقت بھی وہی تھا جس وقت میرے آقا تشریف لے کر گئے تھے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکی ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، ہر چیز تھم گئی، گردش لیل و نہار بھی رک گئی۔ جب آ کر آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا سیر کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے زیارت کا شرف عطا کیا، ہر چیز رکی رہی، کافروں کو مشرکوں کو موقع مل گیا، اب تو ہمارے ہاتھ میں یہ تنقید کا پہلو آ گیا، وہ چوکوں میں بیٹھ کر تانا زنی شروع کر دی، تنقید کرنا شروع کر دی۔ جب وہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں گئے، اس وقت آپ کا نام عبداللہ تھا، ابھی صدیق کا لقب نہیں ملا تھا، اس وقت لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ صدیق کا مقام کیا ہے، صدیق کون ہے۔ وہ تو مذاق کے لیے کہ ابو بکر بھی آگے سے کوئی بات کرے گا، وہ گئے کہ اے ابو بکر جس نبی کا تم غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کر کے آیا، جب واپس آیا سالوں کا سفر، صدیوں پر محیط سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں طے ہوا، تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے قسم ہے رب لم یزل کی، ابھی تک میں نے اپنے آقا سے یہ سنا نہیں ہے، اگر میرے آقا کی زبان سے یہ نکلا ہے تو آپ نے حق فرمایا ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، ابو بکر صدیق نے یہ کہا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں غور سے سن لو، قیامت تک کے لیے میں نے ابو بکر کو، عبداللہ کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کے معجزے کی تصدیق کی ہے، اللہ نے صدیق بنا دیا ہے۔ تو آپ کو صدیق کا لقب ملا معجزہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، صدیق ہی نہیں صدیق اکبر کا مقام ملا، اس لیے آپ کو یہ شرف ملا ہے معجزہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ نبی کا معجزہ جہاں پر آ جائے، جہاں پر ولی کی کرامت آ جائے، جو ہو شریعت کے قاعدے کے مطابق، شریعت کے ضابطے کے مطابق، شریعت سے باہر نہ ہو، اس پر ایمان لانا ہر بندے کا حق بنتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دل میں، کبھی بھی اپنی عقل میں، عقل کے گھوڑوں کو، عقل کی سرحدوں کو استعمال نہ کیا کریں کہ جب بھی نبی کے معجزے کا، نبی کے مقام کا، احترام کا، وقار کا پہلو آئے، اس وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ تمام پیر بھائی خوش نصیب ہیں کہ ہر جمعہ المبارک اپنے مرشد کامل حضور قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی عالم معروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانہ کرم پر ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ مرید اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں نماز پڑھے۔ وہ نماز پڑھنا خالی نماز کی صورت میں حاضری تو ہو جاتی ہے اللہ کے دربار میں، ہم جہاں پر بھی پڑھیں، لیکن بزرگان دین اور مولانا روم یہ فرماتے ہیں جو پیر کی بارگاہ میں نماز پڑھی جائے وہ فرض نماز ہو تو وہ حاضری نہیں رہتی، وہ حاضری حضوری میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ مرشد کامل کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، ایک پل کے لیے بیٹھنا، دنیا کا ارادہ نہ ہو، نہ ہی دین کا ارادہ ہو، کوئی ارادہ نہ ہو، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مرشد کامل کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بیٹھو۔ مولانا روم یہ فرماتے ہیں تیرا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوگا، تیرا بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ جب زمانہ صحبت باولیاء
بہتر 80 سالہ تات بے ریا، کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھنا، آپ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی طمع کے، خالص نیت ہو کر اللہ کی رضا کے لیے، قبر میں کامیاب ہونے کے لیے، میدان معاشر میں سر بلندی کے لیے اپنے مرشد کامل کی چوکھٹ کا ارادہ کریں۔ مولانا روم آپ یہ فرماتے ہیں، مجھ سے یہ عہد لے لو، جب یہ ارادہ لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آؤ گے، ادھر قبر میں جاؤ گے، اللہ کی رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔ ہم اسی لیے خالی رہ جاتے ہیں، کبھی دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے، کبھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم خالی رہ جاتے ہیں۔ مرشد کامل کا فائدہ اور سب سے بڑا مشن ہی ہوتا ہے کہ اگر مرید کا دل اس قابل ہو، وجود اس قابل ہو، تو مرید کو ہاتھوں سے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لے جائے۔ اور مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی پیران پیر قدرہ کی ساری زندگی، ساری حیات طیبہ اسی طرح گزری کہ آپ نے کس طرح اپنے مریدوں کو جن پر مہربان ہوتے تھے، انہیں اللہ کا قرب بھی عطا کیا، محمد عربی کی غلامی بھی عطا کی۔ اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مرشد کامل کی نسبت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ایسا کامل مرشد ہمیں عطا فرمایا۔ پنجتن پاک کی نسبت، آل نبی اولاد علی کی نسبت، حضور غوث پاک کے گھرانے کی غلامی، اس لیے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ شب معراج کا، معراج مصطفیٰ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جو بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، نمازوں کو درست نہیں کر سکتا، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں قیامت والے دن وہ کس منہ سے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری معراج کا سب سے عظیم پہلو یہ ہے، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے نماز پر عمل کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز کے ذریعہ سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کریں، اور ہر نماز کے بعد اپنے مرشد کامل کا واسطہ اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مرشد کامل کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔